ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رافضی ذاکر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے جو روایت بیان کی ہے کہ گروہ انبیاء کی مالی میراث جاری نہیں ہوتی، یہ روایت جھوٹی ہے، اور اس نے کئی طرح سے اپنے اس جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں اس نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اس روایت کو بیان کرنے والے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس روایت کو بیان کرنے والے صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، بلکہ آپ کے علاوہ 10 اور صحابہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ انہی میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اس کے جواب میں غالباً ہمارا بیان اس تک کسی نے پہنچا دیا، یا ہمارا اعتراض کسی نے اس تک پہنچا دیا کہ اس روایت کے راوی صرف حضرت ابوبکر نہیں ہیں اور صحابہ بھی ہیں۔ تو اس نے اس کے جواب میں کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، یعنی اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد پیش کیا کہ جب یہ وراثت کا مسئلہ آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی بندے کے پاس اس کا حل موجود نہیں تھا، یعنی انہی کے پاس یہ روایت موجود تھی، کسی اور کے پاس موجود نہیں تھی۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے اس اعتراض کا جواب دیں گے۔ اس کو ہم 3 طرح سے حل کریں گے۔ پہلے تو ہم یہ بتلائیں گے کہ یہ روایت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حضرت ابو بکر نے نہیں سنی اور صحابہ نے بھی سنی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کا جواب دیں گے، اور اس کے بعد شیعہ کتاب سے یہی روایت پیش کریں گے۔ تو پہلی بات سنیں گے، ہم اس شیعہ ذاکر سے کہتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے والے صرف اور صحابہ نہیں ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو سننے والے بھی اور صحابہ موجود ہیں۔ یہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں سنی۔ تم جو کہتے ہو کہ صرف ایک ہی بندہ بیان کرنے والا ہے، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں چھپ کر اس کو بیان کر دی، نہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو ہم اس پر ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کتاب ہے السنن الکبریٰ للنسائی۔ اس میں ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، جس کے تمام راوی ثقہ ہیں، محمد بن منصور سے لے کر آخر تک۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے، حضرت عثمان سے، حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس اللہ کی قامت لہ السماوات والارض، جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، اس ذات کی قسم دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں، سمعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ۔ میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم لوگوں نے یہ جو جن بندوں کے نام لیے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن سے بات کہی ہے، وہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جلیل القدر صحابہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ بے شک ہم انبیاء کا گروہ وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ کیا فرما رہے کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ تو وہ حضرات آگے سے کیا فرماتے ہیں، قالوا ہاں اللہم نعم، جی یقیناً ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ ہم گروہ انبیاء وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ السنن الکبریٰ للنسائی، جلد نمبر 6، حدیث نمبر 6275، سند اس کی صحیح ہے۔ اب اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت کے متعلق یہ حدیث صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں سنی، بلکہ حضرت عمر نے بھی سنی ہے،
حضرت سعد نے بھی سنی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی سنی ہے، حضرت عثمان نے بھی سنی ہے، حضرت طلحہ نے بھی سنی ہے، حضرت زبیر نے بھی سنی ہے۔ جب اتنے زیادہ لوگ ہیں سننے والے حضرت ابوبکر کے علاوہ اور بھی، تو پھر حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ کہنا کس طرح درست ہے کہ صرف وہی اس کو سننے والے ہیں، وہی اس کو بیان کرنے والے ہیں؟ تو لہذا شیعہ کا حضرت ابوبکر پر اعتراض بالکل باطل ہے۔ اس شیعہ نے انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بار بار کہا کہ یہ روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی، معاذ اللہ، نعوذ باللہ کے الفاظ بھی استعمال کیے کہ جیسے اس روایت کو بیان کر کے حضرت ابوبکر نے پتہ نہیں کتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صداقت صدیق کا انکار کرنے والا کائنات کا غلیظ ترین انسان ہے، ہماری نگاہوں میں اس کی ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، آپ نے جو بات سنی اوروں نے بھی سنی، آپ نے جو بات بیان کی وہ دیگر صحابہ کرام نے بھی بیان کی۔ تو اس سے معلوم ہوا سننے والے اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے قول پیش کیا ہے کہ جب یہ بات بیان کی مسئلہ پیش آیا تو حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی کے پاس اس کا حل موجود نہیں تھا۔ تو یہ بات سنیے، جب کوئی بندہ ایسی بات کہتا ہے کہ یہ حدیث کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے یا یہ مسئلہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے، وہ بندہ یہ بات اپنے علم کے مطابق کہتا ہے، اسے کیا معلوم کسی اور کے پاس بھی ہو، کہنے والے کو اس سے متعلق علم نہ ہو۔ اب جب یہ مسئلہ پیش آیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ جب یہ مسئلہ پیش آیا تو ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ کن لوگوں کے پاس؟ جو وہاں پر موجود تھے۔ کون سا وہاں پر جتنے صحابہ تھے لاکھ کے قریب وہ سارے ادھر موجود تھے؟ نہیں، وہ فرما رہی ہیں ان لوگوں کے متعلق، یعنی خاص لوگوں کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اور اس شیعہ ذاکر نے اس کو عام سمجھ کر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اگر ہم بالکل صحیح تسلیم کر بھی لیں تو تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کلی علم نہیں تھا کہ ان کو ہر بندے کے بارے میں پتا ہو کہ اس کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے، حالانکہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی صحیح روایت سے ثابت کر دیا کہ اس روایت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے حضرت ابوبکر کے علاوہ 6 اور صحابہ بھی ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو ان کے نام بتلائے ہیں، تو لہذا ان لوگوں کی بات کو ترجیح ہوگی۔ اگلی بات جو بڑی زبردست ہے وہ سنیے ذرا۔ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے اس روایت کو بنایا ہے، اس روایت کو گڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کیا ہے۔ انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے صحابہ کرام سے سب سے افضل شخص کے اوپر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں۔ اچھا چلو، اہل سنت کی کتابوں کو تو نہیں مانتے تم، صحابہ کرام کو بھی نہیں مانتے، ذرا آؤ اگر یہی روایت جو یہی مفہوم دیتی ہو ہم تمہاری کتاب سے دکھا دیں، امام معصوم کا قول دکھا دے، پھر تم کیا کرو گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جھوٹا کہہ دیا، ان کے متعلق تو تم نے رنگ برنگی باتیں کر دی، تو اس امام معصوم کو کیا کرو گے؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے روایت ہے، یہ کتاب ہے بصائر الدرجات، اس کو لکھنے والے ہیں ابو جعفر محمد بن حسن بن فروخ الصفار، یہ ان کے بڑے علماء میں سے ہیں، یہ اپنی سند سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ بصائر الدرجات ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 23 ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایک حدیث بیان کیا، اس کی سند بھی بیان کی۔ یاد رکھو کہ یہ روایت جو بصائر الدرجات سے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس روایت کی سند کے تمام راوی شیعہ اصول رجال کے مطابق بالکل ثقہ ہے۔ وہ انشاءاللہ یا تو میں تحریری طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا یا ایک الگ بیان میں ان کی توثیق آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ جو ہم روایت بیان کرنے جا رہے ہیں یہ شیعہ اصول کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ اب وہ روایت سنیے ذرا۔ سند بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ ان ابیہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت امام ابو عبداللہ جعفر روایت کرتے ہیں امام باقر سے، اور امام باقر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وہ لمبی حدیث ہے علم کی فضیلت کے متعلق، علماء کی فضیلت کے متعلق، اور اس میں یہ بھی ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لِوَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ، اور دوسرے اس کے نسخہ میں ہے وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، فرمایا کہ انبیاء میراث میں دینار اور دراہم نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی میراث علم ہوتا ہے جس کو علماء حاصل کرتے ہیں۔ اچھا اس پر غور کریں آپ، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء
میراث میں درہم و دنانی نہیں چھوڑتے. یہاں پر دو باتیں کی گئی ہیں. علم کی میراث جاری ہوتی ہے، دراہم و دنانیر مالی میراث جاری نہیں ہوتی. یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے صحیح مرتبے کو نہیں جانتے. انہیں یہ نہیں پتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند مقام والے نبی ہیں، اور بلند مقام والا شخص اس کے پاس جس طرح کچھ مالی ترکہ ہوتا ہے، اس طرح اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کی تعلیمات ہوتی ہیں، اس کے علوم ہوتے ہیں، اس کے پاس معرفت کی باتیں ہوتی ہیں. جس طرح اس کی مالی میراث آگے چلتی ہے کسی بھی شکل میں ہو، اسی طرح اس کے علوم بھی آگے چلتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو چیزیں ہیں، کیا یہ دو چیزیں آگے چلیں گی یا نہیں چلیں گی، اور اگر چلیں گی تو کس طرح چلیں گی؟ تو اس حدیث میں بصائر الدرجات کی روایت نے دونوں باتوں کو واضح کر دیا کہ جہاں تک بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات کی، ان کو حاصل کرنے والے علماء ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے علوم کو آگے منتقل کریں گے. اور باقی رہ گئی میراث مالی کی بات، وراثت مالی کی بات، دراہیم و دنانی اور دیگر ترکہ، تو وہ اس کے وارث نہیں بناتے. اس کا کیا حل کرتے ہیں؟ وہ اہل سنت کی کتاب نے ہم کو بتا دیا کہ اس کو بطور صدقہ غریبوں میں اور مستحقین میں بانٹ دیا جائے گا. اب جو بات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی تھی، اسی مفہوم کی بات انہی کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جو اعتراض تم حضرت ابوبکر پر کرو گے، وہی اعتراض تمہیں امام معصوم جعفر صادق پر بھی کرنا پڑے گا، حضرت امام باقر پر بھی کرنا پڑے گا، اور تمہاری کتاب کے منتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کرنا پڑے گا. تو جس طرح وہ روایت کہتی ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے مالی میراث کا، اسی طرح وہی بات یہ روایت کہتی ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ بالکل نبی یہ نہیں ہے کسی کو وارث بناتے ہی نہیں ہیں، البتہ اپنے علوم کے بناتے ہیں. کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. اس لیے اس شیعہ کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض بالکل باطل ہے.